اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ایک دو روز میں انشاءاللہ رمضان شریف شروع ہو رہا ہے، اس لیے آج ہم اپنی گفتگو میں رمضان کے روزے اور ان کے فضائل کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں۔ سب سے پہلے تو سورہ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو۔ یہ روزے گنتی کے چند ایام ہیں، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو اتنے دن گن کر بعد میں روزے رکھ لیں۔ اور جنہیں روزے رکھنے میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے، مشقت سے مراد جیسے کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے مشکل ہو رہی ہے، یا کوئی اور شرعی طور پہ قابل قبول عذر ہو، تو وہ بطور فدیہ ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اور جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرنا چاہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے، وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اگر وہ علم رکھتا ہو۔ تو یہاں پہ ہمیں روزے کی فرضیت کے حوالے سے معلوم ہوا کہ روزہ رکھنا ہر حالت میں فرض ہے۔ اگر کوئی عذر ہے اور وہ ایسا عذر ہے کہ جس میں بعد میں بھی روزہ رکھنا مشکل ہو، تو ایسی صورت میں انسان جو ہے وہ فدیہ دے سکتا ہے، ورنہ مناسب یہی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ سکے تو رکھے، کیونکہ اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص قسم کی برکات ہے۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے، اور روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ ڈھال ہے، پس جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو بیہودہ باتیں نہ کرے، شور و غل نہ کرے، اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو اس کو کہہ دے کہ میں تو روزہ دار ہوں، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور ایک جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو وہ اپنے روزے سے خوش ہوگا، کیونکہ وہاں پہ جب جزا سامنے آئے گی تو اصل معاملہ تو تب کھلے گا اور اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے یہ جو روزہ رکھا ہے اس کی کتنی بڑی جزا اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، تو خوشی کا اس کا کیا عالم ہوگا، کیا انداز ہوگا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور روایت پیش کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے، اس سے روزے دار لوگ ہی داخل ہوں گے، کوئی دوسرا ان کے علاوہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ آواز دی جائے گی، روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں،
پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ سحری کھانے اور افطار کے حوالے سے کچھ احادیث مبارکہ بھی ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ سحری جو ہے وہ نہیں کرتے یا افطار کے معاملے میں تھوڑی سی کوتاہی کرتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعائے برکت کرتے ہیں۔ قربان جائیے اس دین پہ کہ کھانا کھانا بھی باعث برکت ہے، اور کھانا کھانے کے نتیجے میں بھی فرشتوں کی دعا حاصل ہو رہی ہے۔ پھر افطار کی باری آئی تو افطار کے معاملے میں سورہ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کی رات میں بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ تم لوگ اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، پس اس نے تمہاری توبہ کو قبول کیا ہے اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ ملا کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس کو طلب کرو، کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح سفید دھاری کالی دھاری سے جدا ہو جائے۔ یہ وہ سحر کا وقت ہے۔ اس کی نشانی جو قرآن مجید میں آئی وہ یہ آئی، اور ایک اس میں روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیا شروع میں غلط فہمی میں کہ ایک کالی ڈوری رکھ لی اور ایک سفید ڈوری رکھ لی کہ جب تک دونوں میں فرق واضح نہیں ہوگا تب تک میں کھا سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب افق پہ جو روشنی ہے وہاں کی جو کالی ڈوری اور سفید ڈوری ہے۔ پھر روزے کو رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجد میں حالت اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں کے پاس مت جاؤ، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی کی راہ اختیار کریں۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ روزہ جلد افطار کریں گے، بغیر کسی وجہ کے افطار کا وقت ہو گیا ہو تو اس کو لٹکانا، اس کو دیر کرنا اس میں یہ مناسب نہیں ہے۔ ابو عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گیا اور ہم نے عرض کیا یا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دو شخص ایسے ہیں، ان میں سے ایک افطار اور نماز ادا کرنے میں جلدی کرتا ہے جبکہ دوسرا افطار تاخیر سے کرتا ہے اور نماز بھی تاخیر سے پڑھتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ ان میں سے کون ہے جو افطار اور نماز میں جلدی کرتا ہے، تو ہم نے بتایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، افطار جیسے ہی وقت آ جائے فوراً کیا جائے اور اس کے بعد جلد سے جلد نماز ادا کی جائے۔ زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کو افطاری کراتا ہے اسے اس کے برابر ثواب ملتا ہے جبکہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی بھی کمی نہیں ہوتی۔ چونکہ رمضان شریف میں فوری بات عید الفطر ہے، اور عید الفطر کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ صدقہ فطر ہے، اور اس کے علاوہ رمضان شریف میں ہم آپ جانتے ہیں کہ تراویح کا اہتمام ہے۔ صدقہ فطر کے حوالے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو فضول اور فحش حرکات سے پاک کرنے، مسکینوں کی شکم سیری کے لیے
مقرر فرمایا ہے، لہذا جو شخص اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیتا ہے اس کی طرف سے یہ بطور صدقہ قابل قبول ہے، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرتا ہے وہ اس کی طرف سے پھر خیرات ہے، یعنی اس کو صدقہ فطر شمار نہیں کیا جائے گا، وہ پھر خیرات ہے۔ فقہی نقطہ نظر سے اس میں جو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ عید سے پہلے کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ عید کی نماز پڑھتے ہوئے گئے تو باہر پتہ چلے مسجد کے باہر ایک قطار لگی ہوئی ہے اور لوگ صدقہ فطر جو ہے وہاں پہ ادا کر رہے ہیں۔ بہت مناسب ہے کہ چند دن پہلے یہ کام ہو جائے، تاکہ اگر کوئی ایسا ضرورت مند ہے جس کے وہ صدقہ فطر کام آ سکے، بھلے وہ اس کے گھر میں راشن کے لیے کام آئے، بھلے بچوں کے عید کے کپڑوں یا کسی اور معاملے میں کام آئے، تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ گو کہ فقہی نقطہ نظر سے جو نماز سے فوراً پہلے دے رہے ہیں وہ بھی درست ہے، غلط نہیں ہے۔ مستحق افراد تک ذرا چند دن پہلے پہنچ جاتا تو اس کا زیادہ فائدہ تھا۔ ہر سال رمضان شریف جب آتا ہے تو ہر مکتبہ فکر کے جو بڑے اکابرین ہیں ساری دنیا میں، پاکستان میں بھی اسی طریقے سے وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور صدقہ فطر کتنا ہونا چاہیے اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس میں 3-4 پیمانے رکھے جاتے ہیں، گندم کے لحاظ سے، کھجور کے لحاظ سے، جو کے لحاظ سے، وغیرہ وغیرہ، جس میں گندم کے لحاظ سے جو پیمانہ ہے وہ سب سے کم ہے۔ اب ہم ایک اور زیادتی کرتے ہیں، ایک شخص جو فرض کریں کہ 10,000 کماتا ہے وہ بھی اگر گندم کے لحاظ سے دے رہا ہے، اور ایک بندہ جو 1,00,000 کماتا ہے وہ بھی اگر گندم کے لحاظ سے دے رہا ہے، اور ایک بندہ کروڑ کماتا ہے وہ بھی گندم کے لحاظ سے دے رہا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ گو کہ شرعی طور پہ آپ کا فعل جو ہے وہ قابل قبول ہے، لیکن آپ خود سوچئے جو زیادہ کماتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بڑے پیمانے کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے، جو کم کماتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق وہ پیمانہ اپنا جو ہے وہ چنے۔ اگر اس کی حیثیت کھجور کے یا کشمش کے جو پیمانہ ہے اس کے مطابق ہے تو اس کے مطابق وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ پچھلے سال ہمیں یاد پڑتا ہے کہ غالباً وہ فی بندہ غالباً 100 کچھ کے قریب تھا، 120 یا 125 کے قریب۔ اب اس دفعہ کا بھی ظاہر ہے کہ 1-2 روز میں انشاءاللہ جس بھی مکتبہ فکر سے کسی کا تعلق ہو، اپنے اکابرین نے انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق بہتر ہے کہ وہ تھوڑی سی تحقیق کرے اور پھر اپنی حیثیت کے مطابق پیمانہ چنے، اور اگر کسی بڑے پیمانے پہ نہیں آتا تو 2 پیمانوں کے بیچ کی رقم بھی ادا کی جا سکتی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہماری نماز تراویح ہے۔ اب یہ ٹھیک ہے کہ نماز تراویح میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے، کوئی 8 کے چکر میں ہے، کوئی 20 کے چکر میں ہے۔ اگر تاریخ میں دیکھیں تو تاریخ میں آپ میں سے شاید بہت سے لوگوں کے علم نہیں ہوگا، مدینہ منورہ میں 41 تراویح بھی ہوتی رہی ہے، 36 تراویح بھی ہوتی رہی ہے۔ فقہا ہمارے یہاں 4 بڑے فقہا ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، 4 بڑے ہمارے ائمہ ہیں اہل سنت والجماعت کے۔ اس میں جو مالکی حضرات ہیں یہ 36 اور 41 تراویح بھی مسجد میں کرتے رہے ہیں، مدینہ منورہ میں کرتے رہے۔ ہم 20 کے قائل ہیں الحمدللہ، اس لیے ہم 20 پر قائم ہیں، ہم 20 تراویح پڑھتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ تراویح ضرور پڑھیں۔ تراویح پڑھنے میں بھی ایک ہم بڑی غلطی کرتے ہیں، یہ نہ کریں کہ فلاں مسجد میں جلدی ختم ہو جاتی ہے تو وہاں پڑھ لیتا ہوں۔ 20 پوری پڑھنی ہے، لیکن وہاں پڑھنی ہے جہاں بہت تیز پڑھائی جاتی ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہمیں خود اتفاق ہوا ہے ایسی مساجد دیکھنے کا کہ جہاں پہ تراویح کی قرات اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ ترتیل کی حدود توڑ دیتی ہے، الفاظ اس کے گم ہو جاتے ہیں آپس کے اندر۔ ایسی قرات غلط ہے۔ قاری حضرات کرتے ہیں تراویح اس طرح کی، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ تو قاری ہیں، ان کو اس بات کا فقہی طور پہ بھی پتہ ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اس لیے اس چکر میں نہ پڑیں کہ یہاں پہ جلد ختم ہو جائے گی اس لیے فلاں جگہ چلتے ہیں۔
جہاں مناسب ادائیگی ہو رہی ہے، قرآن مجید ترتیل کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، چاہے تیز پڑھا جا رہا ہو لیکن اس کی رفتار اتنی تیز نہ ہو کہ اس کے حروف علیحدہ سے پہچانے نہ جا رہے ہوں، وہاں پہ آپ تراویح پڑھیے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی بیماری کا معاملہ ہے، آپ وہاں پہ نہیں زیادہ دیر رک سکتے اور آپ گھر پہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو قرآن مجید مکمل کرنا تراویح کے اندر لازم نہیں ہے۔ فقہی طور پہ مساجد میں ہم کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو اگر کسی وجہ سے کوئی عذر ہے، جائز عذر ہے، کوئی اگر مسجد میں نہیں تراویح کرتا، گھر پہ تراویح کرتا ہے، تو وہ چھوٹی 2-4 صورتوں سے 20 تراویح کرے۔ چیزوں کو آسان اللہ نے بنایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان بنایا ہے، ہمارے فقہاء علیہم الرحمہ نے آسان رکھا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ آسان چیزیں رکھیں۔ ہاں اگر ہمت ہو سکتی ہے، ہمارے پاس ایسی روایات موجود ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نماز ادا کرتے تھے اور ان کی کمر میں اتنی تکلیف ہو جاتی تھی کہ کچھ لوگ اپنے پیچھے لکڑی کا سہارا لگا دیتے تھے۔ اب ہم فقہی طور پر اس بحث میں نہیں پڑھ رہے کہ کس فقیہ نے اس کو قبول کیا ہے اور کس فقیہ نے قبول نہیں کیا ہے، یہ روایت بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر تکلیف اٹھائی جا سکتی ہے لیکن ایسی نہ ہو کہ اس کے بعد 1 دن تو کر لیں اور 3 دن آنے کے قابل بھی نہ رہیں، تو اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے، اپنی برداشت کو دیکھتے ہوئے تراویح مسجد میں ادا کریں۔ کسی وجہ سے اللہ نہ کرے مسجد میں ادا نہیں کر سکتے تو گھر پہ کر لیں۔ آپ کو وہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ جی قرآن مجید پورا کیسے ہوگا، کیونکہ تراویح میں قرآن مجید سامنے رکھ کے پڑھنا ہمارے ہاں جائز نہیں مانا جاتا۔ آپ نے شاید عرب میں دیکھا ہوگا کچھ جگہوں پہ کہ سامنے قرآن مجید ایک سٹینڈ رکھا ہوتا ہے، اس پہ رکھا ہوتا ہے، یا ہاتھ میں موبائل پکڑ کے جو ہے وہ قرآن مجید دیکھ کے جو ہے وہ تراویح جماعت کرانے والا امام اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہم لوگ اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، اسی لیے ہمارے یہاں ایک آگے ہوتا ہے امام، اس کے پیچھے سامع ہوتے ہیں، کئی بار 2-2 3-3 4-4 5-5 سامع ہوتے ہیں، کچھ سے کہیں پہ کوتاہی ہو جائے تو پیچھے سے وہ سامع لقمہ دے دے بجائے اس کے کہ اس کے سامنے قرآن مجید کھول کے رکھا جائے۔ تو اگر کسی وجہ سے جائز عذر کی وجہ سے آپ مسجد میں نہیں تراویح پڑھ سکتے، گھر پہ چھوٹی صورتوں کے ساتھ تراویح پڑھ لیں، صرف ترتیب کا خیال رکھیں۔ ہمارے ہاں یہ فقہی طور پہ ہم لازم خیال کرتے ہیں کہ اگر بعد والی سورہ جو ہے وہ بعد میں ہی پڑھی جانی چاہیے اور پہلی والی سورہ جو ہے وہ پہلے پڑھی جائے۔ گھر میں خواتین کو بھی حوصلہ افزائی ان کی کریں کہ وہ بھی تراویح پڑھیں۔ ماہ رمضان میں لیلۃ القدر آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ قرآن مقدس جو ہے وہ اسی بابرکت رات کو نازل ہوا تھا۔ رمضان شریف کا قرآن مجید سے بڑا گہرا تعلق یہاں سے ہمیں نظر آتا ہے۔ رمضان کے روزوں کا مقصد جو ہے بے تحاشا حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا، قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلا کہ اصل مقصد ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو مقرر فرمایا اور اسی لیے ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ ہم اعتکاف کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وصال مبارک ہو گیا، یعنی آخری وقت تک آپ نے کام کیا۔ اور پھر کہتی ہیں کہ اس کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا، یعنی ان کی وصال مبارک کے بعد اعتکاف گھر والوں نے ختم نہیں کر دیا، اعتکاف انہوں نے بھی کیا۔ اور الحمدللہ اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے یہاں بھی آج بھی اعتکاف ہوتا ہے، ہم اگر کر سکے تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت سی ایسی روایات مشہور ہیں جن کے بارے میں ائمہ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ وہ جھوٹی ہیں یا بہت زیادہ ضعیف ہیں اور وہ بہت زیادہ بیان کی جاتی ہیں۔ اور جب سے یہ سوشل میڈیا کا شیطانی چکر شروع ہوا ہے کہ وہ چیز جس کو صحیح اور اچھے طریقے سے استعمال کیا جا سکتا تھا، ہم نے اس کو بھی جھوٹ پھیلانے کے لیے استعمال کیا، اور اس جھوٹ کے اندر ہم نے
دین سے متعلق معاملات جو ہیں اس کی بھی جھوٹی روایتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزیں منسوب کر کے، صحابہ سے منسوب کر کے، بزرگان دین سے منسوب کر کے ہم اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک پیغام ملا، ہم آگے بھیج کے ثواب کما رہے ہیں. اگر بغیر تحقیق کے ہم اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اور وہ بات جھوٹی نکلتی ہے تو ہم ثواب نہیں کما رہے ہیں، ہم اپنے لیے گناہ کما رہے ہیں. اسی لیے آج ہم نے صرف ان احادیث مبارکہ کو بیان کیا ہے جن کی صحت کے بارے میں ہمیں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اذن عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.